صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قربانی کے مدنی پھول جو قربانی کرنے والے ہیں تو بالخصوص ان کو ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ پہلا، قربانی کرنے سے پہلے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے حکم خدا و مصطفیٰ پر عمل کی نیت کریں، کیونکہ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے قربانی کرنے سے پہلے یہ نیت کر لینا ہے۔ دوسری بات، قربانی کرنے سے پہلے جانور کو اچھی طرح نہلا لیں، کیونکہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے والا جانور ہے، تو اس لیے اسے اچھی طرح نہلا لیں۔ اگر نہیں بھی نہلائے تب بھی کوئی حرج نہیں، تو نہلا دینا اچھی بات ہے۔ تیسرا، اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا سنت ہے۔ اگر صحیح طریقے سے ذبح کرنا آتا ہے تو خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا سنت ہے۔ چوتھا، اگر دعا یاد نہ ہو تو پڑھ لے یا دیکھ کر پڑھے، ورنہ قربانی کی نیت سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر بھی ذبح کر دیا تب بھی صحیح ہے، قربانی ہو جائے گی۔ جانور گرانے سے پہلے ہی پانچویں بات، جانور گرانے سے پہلے ہی قبلہ دیکھ لیں تاکہ جانور کو گرانے کے بعد قبلہ رخ کرنے میں تکلیف نہ ہو۔ بعض لوگ گرا دیتے ہیں، بعد میں زمین پر گھسیٹتے ہیں، اس سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے، تو پہلے ہی یہ سب دیکھ لینا ہے کہ کدھر قبلہ ہے۔ چھٹی بات، قربانی کرتے وقت جانور کے قریب رہنا بہتر ہے، یعنی جس کی قربانی ہے تو وہ جانور ذبح کرتے وقت پاس رہنا یہ اچھی بات ہے، لیکن اس کے لیے اگر عورت ہے، اس کے نام کی اگر قربانی ہو رہی ہے، وہ اس صورت میں جانور کے قریب آ سکتی ہے کہ جانور کے قریب آنے میں وہ بے پردگی سے بچے، جیسا کہ گھر کے افراد ہیں اور غیروں کی نظر اس پر نہیں پڑ رہی ہے، تو ایسی صورت میں وہ تو آ سکتی ہیں۔ ہاں، اگر قصاب ہے یا امام صاحب ذبح کرنے کے لیے آئے ہیں یا غیر مرد وہاں پر جمع ہیں، تو ایسی صورت میں عورت وہاں باہر نہیں آ سکتی۔ ساتویں بات، چھری کو پہلے ہی سے اچھی طرح تیز کر لیں، مگر جانور کو لٹانے کے بعد اس کے سامنے تیز نہ کریں۔ یعنی بعض لوگ پہلے ہی سے تیاری نہیں کر لیتے، جب جانور گرا دیتے ہیں اس وقت اس کے سامنے ہی چاقو تیز کرتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ پہلے ہی سے ہمیں چھری کو اچھی طرح تیز کر کے تیار رکھنا چاہیے۔ آٹھویں بات، ذبح کرنے کے لیے کئی جانور ہوں، یعنی بہت سارے جانور ہوں، 2-4، تو ایک کے سامنے دوسرے کو ذبح نہ کریں۔ آٹھویں بات، ذبح کرنے کے بعد جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو اسے ہاتھ تک نہ لگائیں۔ 10ویں بات، بعض لوگ ذبح کے بعد جانور کو جلدی ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کے دل کی رگیں کاٹ ڈالتے ہیں یا پھر اس کی گردن مروڑ دیتے ہیں، یہ سب جانور پر ظلم ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ 11، چمڑا نکالتے وقت قصاب کو اس بات کی تاکید کریں کہ چمڑے میں سوراخ نہ کر دیں، کیونکہ اگر چمڑے میں سوراخ ہو گیا، ہول اگر پڑ گیا تو اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے، اس لیے پہلے سے اسے تاکید کر دیں کہ اچھی طرح نکالیں کہ نکالتے وقت چمڑے میں سوراخ نہ ہو۔ 12ویں بات، قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنا مستحب ہے، یعنی ایک اپنے لیے، ایک اپنے رشتہ داروں کے لیے، تیسرا اپنے غریبوں مسکینوں کے لیے۔ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنا مستحب ہے، واجب نہیں۔ اگر سارا گوشت اپنے لیے رکھ لیا، کسی کو نہیں دیا، تب بھی کوئی حرج نہیں۔ ہاں، اور خود کچھ بھی نہیں رکھا، سب بانٹ دیا، تب بھی کچھ حرج نہیں۔ ہاں، جو قربانی کر رہا ہے اس میں سے کچھ گوشت کھا لینا یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ 14ویں بات، چمڑے کو کسی مسجد یا مدرسے یا کسی غریب کو دے دیں یا چمڑا خود بیچ کر اس کی رقم دے دیں، مگر بیچ کر اس رقم کو اپنے استعمال میں نہیں لا سکتا۔ یا تو چمڑا دے دیں یا چمڑا بیچ کر اس کی رقم دے دیں، لیکن چمڑا بیچنے کے بعد اس رقم کو اپنے استعمال میں نہیں لا سکتا۔ 15،
ایک بات یاد رکھیں، جس پر قربانی واجب ہے تو اسے قربانی ہی کرنی پڑے گی۔ اگر اس کی جگہ پیسے تقسیم کر دیا غریبوں میں تو اس سے قربانی ادا نہیں ہوگی، یعنی پیسے تقسیم کر دیا، کسی غریب کی مدد کر دی تو اس سے قربانی ادا نہیں ہوگی، قربانی ہی کرنا پڑے گا۔ 16ویں بات، قربانی واجب ہونے کی صورت میں اپنی قربانی ادا کرنے کے بجائے کسی نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے نام کی نیت کر لی کہ میں سرکار کے نام سے قربانی دوں گا، یا غوث پاک کے نام سے، یا ہر سال ہم اپنے باپ دادا کے نام سے دیتے ہیں تو ان کے نام سے دیں گے، تو اس طرح کرنے سے آپ کی جو واجب قربانی ہے وہ ادا نہیں ہوتی۔ ہاں، اس طرح کر سکتے ہیں کہ 2 جانور لے لیں، ایک جانور اپنے قربانی واجب قربانی ادا کرنے کے لیے، دوسرا آپ جس کی بھی اس میں نیت کر سکتے ہیں۔ ایک جانور میں 2 نیتیں نہیں ہو سکتی، جیسا کہ جانور ایک ہے تو آپ نے نیت کر لی کہ میرا بھی اور میری بیوی کا بھی، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ جتنوں پر واجب ہے اتنے جانور ہونا ہے، یا نہیں تو اتنے حصے قربانی کے آپ ملانا ہے۔ 17ویں یعنی آخری بات، مدرسے جو ہیں یہ چندوں سے چلتی ہیں، ان کے لیے کوئی دوسرا انکم نہیں ہوتا، تو اس لیے آپ جب بھی قربانی کریں اپنا چمڑا مدرسوں کو، مسجدوں کو، یا دینی تحریکیں ہوتی ہیں جیسا کہ دعوت اسلامی ہے، اسے ضرور دیں۔ اور چونکہ اس میں رقم کم آتی ہے چمڑے میں، تو اس لیے صرف چمڑا دینے کے بجائے چمڑے کے ساتھ ساتھ 100 200 300 500 جتنا ہو سکے اپنی حیثیت کے مطابق پیسہ بھی ساتھ میں دیں، تاکہ انشاءاللہ عز و جل اس سے دین کی مدد ہو سکے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔